بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم نکل رہے ہیں ابھی اس وقت گھر سے، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہے ایک ہم نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ورک شاپ ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا لنچ ہے، اور بس اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اور کیا کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم گھر واپس آ جائیں، اور ہو سکتا ہے ہم کہیں اور بھی چلے جائیں. آسمان خوب روشن ہے اور سفید سفید بادل نظر آ رہے ہیں اوپر. گرمی اب کافی ہو گئی ہے اور موسم کافی تبدیل بھی ہو گیا ہے، اور لاہور میں تو آج بارش ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں بارش کے بھی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. جی تو ہم ابھی راستے میں ہیں، اور ہم جائیں گے ہوٹل جہاں پر ہماری ورک شاپ ہے جس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور ہم پہنچ گئے اپنی ڈیسٹینیشن پہ. اب راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور کانفرنس ہال میں ہم جائیں گے جہاں پر جو ورک شاپ ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کچھ لیٹ بھی ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پروگرام شروع ہو گیا ہو. ہاں جی، تو نیچے جانا ہے ہمیں. اب ہم نیچے پہنچتے ہیں، اس لیے کہ جو میٹنگ ہال ہے وہ نیچے ہی ہے بیسمنٹ میں. اور بس میرا خیال ہے کہ ہم صحیح اور درست جگہ پر ہیں. میٹنگ جی بالکل شروع ہو گئی ہوئی تھی، اور موضوع بھی بڑا دلچسپ ہے اور ہم سب کی دلچسپی سے متعلق ہے. وہ ہے پالیسسٹک اوویرین سنڈروم، اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے ویٹ کنٹرول. اس لیے کہ جو پی سی او جس کو ہم کہتے ہیں پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کہتے ہیں، اس میں ایک بہت افیکٹو چیز جو ہے وہ وزن کو کنٹرول کرنا ہے. اگر وزن کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کے بہت سارے ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں وزن کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ کسی کے لیے بھی اپنے وزن کو کم کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے کچھ سائیکولوجیکل اسپیکٹس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے لیے ایک مسلسل تگ و دو کرنا پڑتی ہے، اور اس کو وہی لوگ جانتے ہیں جو بیچارے اس تگ و دو کو کر رہے ہوتے ہیں اور اس جو فیز ہے اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو کمنٹ کرنا کافی آسان ہوتا ہے، لیکن محنت کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. خیر جی، ہماری میٹنگ تو مکمل ہو گئی، اور اب ہم آئے ہیں لنچ کے لیے، جو اب کافی لیٹ بھی ہو چکے، تقریباً اب اس وقت 5 بج گئے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ ایک ہمارے کمپینین ہے، ان کا تو روزہ ہے، اس لیے انہوں نے کچھ خاص کھانا نہیں ہے، لیکن ہم لنچ بھی کریں گے. اور یہاں پر ہماری بہت سارے اپنے کولیگ سے بھی ملاقات ہو گئی، اور ایسے لوگ بھی ہمیں ملے جو بہت عرصہ پہلے جن سے کبھی ملاقات ہوئی تھی، اور آج جو ہے وہ ہمارے نصیب میں تھا کہ یہاں پر ان سے پھر جو ہے وہ ملاقات ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری میٹنگز اور ورک شاپس ہوتی ہیں، اس میں جو نالج ہے وہ تو ایک ہے اس کا پارٹ، لیکن اس کے ساتھ ہم بہت زیادہ سوشلائز بھی کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے. اور آج کا جو یہ لنچ ہے اس میں کافی ساری دیسی چیزیں ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. اس میں جو ہے وہ بریانی بھی ہے، اور بٹر چکن ٹائپ کی کچھ چیزیں بھی ہیں، کڑاہی بھی ہے، کچھ اس طرح کا بھی ہے، اور اسی طرح سے میٹھے میں بھی کچھ چیزیں ہیں، اور فرائیڈ چیزوں میں بھی. تو کچھ ہم ساتھ ساتھ کھانا بھی لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم سب سے ہیلو ہائی بھی کر رہے ہیں. اس لیے کہ وقت اتنا ہی ہے کہ ہم کھانا کھائیں گے تو پھر یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آج ابھی شام کو تو ہمارا آف ہے، لیکن کل پھر ہمیں کام پر بھی جانا ہے. جی یہ دیکھیے بریانی، دیکھنے میں تو بہت اچھی اور بڑی پیاری لگ رہی ہے. امید ہے کہ کافی اسپائسی بھی ہوگی، اس لیے کہ ہم تو اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اسپائس ہے تو کھانے کی لذت ہے. اگر کھانا پھیکا ہے تو اس میں پھر دل اتنا نہیں لگتا. یہ کوئی قورمہ ٹائپ ہے کچھ، نہیں یہ عربک ہے. اس میں یہ بھنڈی کے ساتھ مٹن ہے، ویسے یہ کافی مزے کا ہوتا ہے. یہ جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں پر بھی وہ بناتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم وہاں سے لے کے کھاتے بھی ہیں، خاص طور پر رمضان میں. اور یہ کیا ہے، ہاں یہ کچھ پرانس ہیں جن کو انہوں نے فرائی کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ آگے ہمیں کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے جو میرا خیال ہے کہ مرچیں ہیں، مرچوں کے پکوڑے. جی یہ تو پرانز ہے، اور اس سے آگے ابھی ہم کو دکھاتے ہیں مرچوں کے جو پکوڑے ہیں وہ بھی. تو ابھی تو ہم کھانا اکٹھا کرنے کے مرحلے میں ہیں، اور اس کے بعد پھر باری آئے گی اس کھانے کے ساتھ انصاف کرنے کی. اور
اب یہ آپ دیکھتے جائیے ہماری پلیٹ. یہ ہم نے نہیں لیا, یہ ہم نے ویسے کبھی ٹرائی کر کے نہیں دیکھا. مرچ لیکن ہم نے لی ہے جس کے اوپر بیسن چڑھا ہوا ہے. اور عموماً ایسی مرچ, یہاں پر مرچوں کی کافی ساری ورائٹی ہوتی ہیں اور کافی مرچیں ایسی ہیں جو بہت تیکھی یا کڑوی نہیں ہوتی. جی یہ اور یہ مندی, یہ تو مسٹ ہے, جہاں پر بھی کوئی بفے ہے وہاں پر مندی کا ہونا تو لازم و ملزوم ہے. جیسے ہمارے یہاں بریانی, اسی طرح یہاں پر مندی. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بھی جتنی نیشنلٹیز ہیں وہ جتنے شوق سے مندی کھاتی ہیں اتنے ہی شوق سے بریانی بھی کھائی جاتی ہے. اور بریانی کے بھی یہاں پر کافی اسپیشل ریسٹورنٹس ہیں جہاں پر بریانی بنتی ہے اور بے حد لذیذ بریانی بنتی ہے. تو کھانا جناب ہم نے اپنا اکٹھا کر لیا ہے اور اب ہم ایک اچھا سا ویو دیکھیں گے جہاں پر بیٹھنے کی جگہ ذرا خوبصورت ہو, تو وہاں پر بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں گے. ساتھ ہی ہم نے اپنے لیے سویٹس بھی لے لی ہیں تاکہ ہمیں بار بار اٹھ کے نہ آنا پڑے. لیکن ایک بفے کی ایک خرابی ہے کہ اس میں کھانا جو ہے وہ انسان اتنا لے لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ رائتا, ٹپیکل پاکستانی رائتا. تو بفے کی ایک خامی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کھانا ہم اتنا لے لیتے ہیں کہ جو اکثر اوقات کھایا نہیں جاتا. تھوڑی تھوڑی چیزیں ڈالتے ڈالتے بہت سارا کھانا اکٹھا ہو جاتا ہے. بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے کام نہ کریں اور کھانے کو ضائع نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سم ٹائمز کھانے کے ٹیسٹ کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہاں پر سے جو ہم کھانا لے رہے ہیں اس میں سے کس چیز کا ٹیسٹ زیادہ اچھا آئے گا اور کس چیز کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے جو ٹیسٹ بڈس ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. تو ذائقے کا یہ جو فرق ہے وہ بھی ایک مسئلہ بنتا ہے جس کی وجہ سے کھانا بچ جاتا ہے. اب اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. اب ہر کھانے کو اگر ہم چکھیں گے تو بھی اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, تو کافی وقت لگتا ہے اور یہ پاسبل بھی نہیں, ممکن بھی نہیں ہوتا کہ ہم وہاں پر کھانا چکھ لیں اور پھر اس کے بعد کھائیں. خیر اب اس کا کوئی حل ویسے سوچنا پڑے گا کہ اس کو ہم کیسے کم سے کم کھانا جو ہے وہ ویسٹ نہ ہو, ضائع نہ ہو. تو کوئی اس طرح کا حل جو ہے وہ ضروری ہے. اب ہمیں اچھا تو نہیں لگ رہا کہ ہم کھا رہے ہیں اور ہماری جو ساتھی ہیں وہ بیٹھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے رہا ہوگا. ساتھ جو ویو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, بہت اچھا نظارہ ہے اور بڑا ہمیں اچھا لگ رہا ہے یہاں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے. اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ باہر کے لان اور اس کے ساتھ جو باہر درخت لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھنے میں بھی ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے. کھانا ویسے اتنا مزیدار نہیں نکلا جو کہ ہمیں کچھ توقع بھی تھی, لیکن ہمارا خیال تھا کہ شاید ملک تبدیل ہونے سے کھانے کا ذائقہ بھی کچھ بہتر ہو گیا ہوگا. لیکن کھانا اس درجے کا لذیذ نہیں ہے جیسے ہم نے کئی اور جگہوں پہ کھایا, وہاں بہت مزے کا کھانا ملتا ہے. جی تو بس اب ہم نے کھانا اپنا مکمل کیا اور سب کو ہم نے خدا حافظ کہا. پھر ملاقات کے وعدے جو کہ عموماً کیے جاتے ہیں, اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ پھر یہ ملاقات کہاں پر ہوگی, لیکن یہ ہوتی ضرور ہے. اور ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ملے تھے آج 25-30 سال کے بعد وہی لوگ اب ہمیں دوبارہ مل رہے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی کا ایک کوئی دائرہ ہے کہ جب ایک خاص مدت گزر جاتی ہے تو اس کے بعد لوگ ضرور ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں. جن لوگوں کو ہم لاہور میں ملے وہ اب ہمیں یہاں ریاض میں مل رہے ہیں, اور جن لوگوں کو ہم کہیں اور ملے تھے وہ جب ہم نارتھ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ ایک زندگی کا ایک عجیب ہی چکر ہے جس کو سمجھنا ہمارے بس سے تو باہر ہے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے. جی گاڑی ہماری آ گئی ہے تو اب ہم ہوں گے رخصت. اور اب یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں تو ہم نے ایک اور پلان کر لیا ہے کہ یہاں بالکل ساتھ ہی پاکستانی محلہ ہے جہاں پر بہت مشہور ایک سویٹس کی دکان ہے, ہو سکتا ہے آپ نے بھی اس کا نام سنا ہو, اس کا نام ہے بابا سویٹس. تو ہم نے سوچا کہ ہم وہاں چلتے ہیں, بہت عرصے سے ہم وہاں نہیں گئے. اور لیجئے جناب ہم پہنچ گئے یہاں پر, اور اتنا رش ہے اس وقت اس لیے کہ شام ہو رہی ہے تو بے شمار لائنیں لگی ہوئی ہیں سموسوں کے لیے, اور ان کی پیٹیز بہت مزیدار ہیں جو کہ ہمیں نہیں ملی اس لیے کہ وہ ساری بک چکی تھی, ختم ہو گئی تھی. اور ابھی ہم لے رہے ہیں ان سے دہی بڑے جو بے حد مزے کے ہیں اور اتنے اچھے صاف ستھرے دہی بڑے ہیں. یہ دیکھیے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے دہی بڑے کتنے زیادہ فروخت ہوتے ہیں. تو ہم جب بھی یہاں آتے ہیں تو ہم یہاں سے دہی بڑے ضرور لیتے ہیں, ان کے شکر پارے ہم ضرور لیتے ہیں, اور ان کے سموسے بھی بہت مزے کے ہیں, اور جیسا ہم نے کہا ان کی پیٹیز بھی بہت لذیذ ہیں.
اس کے علاوہ بھی ان کی ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. مٹھائی آپ ان سے کوئی بھی لے لیں, خاص طور پہ گلاب جامن, جتنے لذیذ گلاب جامن ہم نے یہاں پر کھائے ہیں اتنے ہم نے کبھی پاکستان میں بھی نہیں کھائے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. تو کھانا تو ہم کھا چکے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہم لے کے جا رہے ہیں, کچھ سنیکس گھر کے لیے. تو اس لیے کہ ہم آئے ہوئے ہیں تو ہم اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, کہ ویسے تو گھر سے آنا پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے, اور ہمارے گھر سے یہ ذرا دور بھی ہے, تو خاص طور پر ایفرٹ کر کے یعنی تھوڑا ٹائم نکال کے, وقت نکال کے آنا پڑتا ہے. لیکن اب چونکہ ہم بالکل قریب تھے تو ہمیں صرف ایک ٹرن لینا پڑا ہے, تو اس لیے ہم آ گئے ہیں. اور یہاں سے ہم نے کافی ساری چیزیں اکٹھی کر لی ہیں, اور ان کو ہم رکھیں گے فریج میں, اور پھر ہم ان کو یہ والا ہفتہ تو ضرور ہی کھاتے رہیں گے. تو یہ دیکھ لیے جناب, ان کے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. گاجر کا حلوہ ہے وہ بھی ہم نے کچھ لیا ہے, اور اسی طرح یہ انہوں نے کچھ مربع بھی بنایا ہوا ہے, برفی بھی ان کی مزے کی ہے, اور گلاب جامن اور شکر پارے ان کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہ ہمارا بل بن رہا ہے, اور یہ لیں گے اور بس پھر ہم گاڑی میں بیٹھیں گے, اور اس کے بعد پھر ہم روانہ ہو جائیں گے گھر کی طرف. تو یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا, امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پھر ملیں گے, خدا حافظ.